सल्लल्लाहु अला हबीबी मोहम्मद वालिहि व अस्हाबी अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें। जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुमा आमीन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और बस घर के काम काज, घर की डेली रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शेयर करना था, मैंने कहा अभी जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। आज का टॉपिक है कि तलाक की रेशो और इसके अलावा जो हमारी न्यू जनरेशन है उनके दरमियान में अंडरस्टैंडिंग्स की कमी, शादियां नहीं चल रही हैं। 1-2 साल के अंदर जो है ना वो आपस में या तो बोर होना शुरू हो गए हैं या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं, आइडियलिज़म इतना कोई पीक पे है कि समझ ही नहीं आ रही कि हमें चाहिए क्या। आजकल वैसे तो रिश्ता देखने वाले जो हैं वो सबसे पहले देखते ये हैं कि मर्द जो है ना वो बड़ा अच्छा कमाता हो, सेटल हो। अब आप मुझे एक बात बताएं कि 20-25 साल का लड़का अगर शादी करना चाहता है तो हाउ कैन बी ही सेटल, मतलब वो किस तरह सेटल हो सकता है? उसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? या तो वो डाका मार सकता है, या फिर यह है कि वो जद्दी पुश्ती अमीर हो तो फिर तो वो सेटल हो सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है, उसके पास अपना घर हो सकता है, अपनी गाड़ी हो सकती है। लेकिन अगर नहीं तो फिर उसका अब्बा ही है जो उसके लिए सब कुछ कर सकता है, वो खुद तो इस काबिल नहीं होगा। उसको इस काबिल बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन हमारे यहाँ जब रिश्ते देखने के लिए आजकल औरतों या बच्चियों की भी बहुत ज़्यादा डिमांड्स है ना कि हमें इस किस्म का लड़का चाहिए, इस किस्म का हो, इस तरह इतना हैंडसम हो, इतनी हाइट हो, इतना पैसा हो, उसके पास गाड़ी हो, ये हो वो, उसके बाद शादी होगी। अव्वल तो आइडियलिज़म जो है ये स्टार्ट में ही इतना ज़्यादा हाई पीक पे पहुंच गया। उसके पीछे क्या है? सोशल मीडिया। दिखाया क्या जा रहा है जी? टीवी पे, स्क्रीन्स पे, इसके अलावा हमारे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या आप जाके देखें तो ये दिखाया जा रहा है कि लड़का जो है ना वो एक हीरो बन के ना अपनी बीवी के इर्द गिर्द घूम रहा है, भाग रहा है। उसकी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं सिवाय उसकी बीवी के। वो उसी के कदमों में बैठा हुआ है, उसी को जी फूल ला के दे रहा है, उसको डायमंड गिफ्ट कर रहा है, उसको फलां इतने करोड़ों की गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, उसको लेके बाहर के मुल्कों में घूम रहा है। अब जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके जो कच्चे जहन हैं, जब वो ये देखती हैं, इन्फ्लुएंसर देखती हैं, जब वो स्क्रीन पे टीवी देखती हैं या 3 घंटे की कोई फिल्म देख रही हैं, तो उनके जहन में एक इस किस्म का इमेज हो जाता है मर्द का कि मर्द जो है ना वो यही है। जबकि मर्द का मतलब ये है हमारे इस्लाम में कि जो औरत को तहफ़्फ़ुज़ दे, औरत को इज़्ज़त दे, वो घर बैठे, वो उसका सारा ख़र्चा उठाए, उसका नान नफ़का उठाए, बच्चों का, बीवी का, उसको एक इज़्ज़त के साथ घर के अंदर जगह दे। ठीक है ना? लेकिन हमारे यहाँ क्या बन गया है कि आजकल की सोसाइटी के मुताबिक हमें एक ऐसा मर्द चाहिए जो इस तरह की हरकतें करे जो कि हमारे सामने आजकल सोशल मीडिया पे हो रही हैं। इसी तरह मर्द जो हैं वो भी जब टिकटॉक देखते हैं या इस किस्म की चीज़ें देखते हैं कि ना, तो मर्दों के जहन में भी बीवी का जो एक इमेज आता है ना वो ये होता है कि जो हर टाइम इस तरह मेकअप में लुथड़ी हुई एक गुड़िया होती है ना, इस तरह एक डॉल होती है। हमें इस किस्म की एक डॉल चाहिए जो हमारे साथ हर जगह पे सर्वाइव कर सके, हर जगह हमारे साथ जाए, हम हर जगह पार्टीज़ में जाएँ, फलां करें, ढिमकां करें। उसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं हमारे टीवी ड्रामों में। आप देखें कि बहनोई का साली के साथ, साली का फलां के साथ, बीवी का किसी और के साथ, मर्द का किसी और के साथ। इतना ज़्यादा इस चीज़ को कॉमन कर दिया गया है कि अब इस चीज़ को देख के हैरत होती नहीं है, कि इस तरह लगता है कि एक आम सी बात है और ये हमारी हकीकी ज़िंदगी में हो रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जब औरत ने मर्द के मुताबिक, मर्द के बराबर चलना शुरू किया, फेमिनिज़म के नाम पे, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के नाम पे, उसने बोला कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ज़िद में आके औरत ने ख़ुद को एक्सपोज़ करना शुरू किया जब, तो उसके बाद फिर मर्द के अंदर से वो हसरत तो ख़त्म हो गई ना। अल्लाह ताला ने औरत को क्या बनाया कि छुपी हुई चीज़ है, इसको छुपा के रखो, और जब छुपी हुई चीज़ को देखने की बार बार ख्वाहिश होती है कि इसके अंदर क्या इतनी ख़ास बात है कि मैं इसको देखूं। लेकिन जब आप खुद को एक्सपोज़ कर देते हैं तो उसके बाद कुछ भी नहीं बाकी रह जाता, फिर कोई तजस्सुस, कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। जब एक चीज़ बंदे को बिन मांगे कोई चीज़ मिल रही है तो वो क्यों उसको पाने की कोशिश करेगा। फैमिली तो तब बनती है ना, कि बीवी तो तब चाहिए कि आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, आपको वो चीज़ चाहिए। आप बीवी लेके आते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं, उसके साथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, अपने बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन एक चीज़ आपको बाहर आम मिल रही है तो आपने क्या करना है फैमिली का। और ये समझ तब आती है जब आप एक ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं, जब आप एक एज पे आके फिर बिल्कुल अकेले हो जाते हैं ना, फिर आपको फ़ील होता है कि ओहो मैंने ज़िंदगी कहाँ गुजार दी। इसी तरह हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अब मैं देखती हूँ कि एक लिव इन रिलेशनशिप के मर्द औरत का अकेले रहना, अपार्टमेंट शेयर करना, बगैर किसी रिश्ते के एक दूसरे के साथ रहना, या मंगनी के बाद घूमना फिरना अकेले। मतलब मैं यहाँ तक टिकटॉकर्स, मैं फिर वही बात करती हूँ कि मैंने देखे हैं कि जो सिर्फ मंगनी के बाद घूमने फिरने यूरोप या कहीं और चले गए हैं, तो और हम घूम फिर के आ गए हैं। कि लिव इन रिलेशनशिप इतना आम हो गया है कि हम एक दूसरे को समझेंगे, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, और पार्टीज़ हो रही हैं वहाँ पे बगैर किसी रिलेशनशिप के आपने 200 बंदा बुलाया हुआ है, जस्ट लाइक क्लब, आप वहाँ पे पार्टी कर रहे हैं। आपके फ्रेंड्स हैं, जिस तरह मर्द की औरतें फ्रेंड्स हैं, औरतों के मर्द फ्रेंड्स हैं। मतलब हमारा जो
سوسائٹی ہے وہ اس چیز کے ساتھ تباہ ہو رہی ہے. ہماری بچیوں کے ذہن میں کیا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں عام ہیں، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی قید نہیں ہے. اگر مذہب کا بیچ میں حوالہ دیا جائے تو فوراً آ جاتا ہے کہ یہ تو ملا ہے یا تو یہ بڑی کوئی نیک پارسا ہے. نہیں. اور ہمارے ماں باپ بھی آج کل اتنے کوئی ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بچیوں کو اس چیز کی کھلی اجازت دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے بیٹا اپنا ڈیمانڈز ہیں نا. اب اگر ایک بچی یہ ڈیمانڈ کریے کہ اس کو اس طرح کا لڑکا چاہیے تو جا کے اماں ابا تو نہیں ڈھونڈ سکتے بھائی. تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم خود ہی ایفرٹ کر لو اگر تمہیں مل جاتا ہے. اور پھر جب آپ خود ایک لیو ان ریلیشن شپ میں ایک عرصہ رہتے ہیں، اس میں آپ خود کو اتنا ایکسپوز کر دیتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد اگر آپ شادی کر بھی لیتے ہیں تو 1-2 سال بعد آپ اس شادی سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں بھائی میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو کتنے کروڑوں شادیوں پہ لگاتے ہیں، کتنے کروڑوں ایک ایونٹ پہ، اور کچھ عرصے بعد وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں. اور اگر سیپریٹ نہ بھی ہوں تو یہ شادیاں اتنی انسیکیور ہوتی ہیں بیکاز دونوں کے اندر دل میں چور ہوتا ہے نا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ لائل نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ لائل نہیں ہے. اور جب مرد کو ایک دفعہ یہ ہو جاتا ہے نا کہ یہ میرے ساتھ لائل نہیں ہے، یہ میری نہیں ہے، تو پھر کسی کی بھی کسی کی نہیں ہے تو میری بھی نہیں ہوگی. آف کورس آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد ایسے جملے استعمال کرتے ہیں عام طور پہ عورتوں کے لیے کہ یہ تو جو میرے ساتھ جا سکتی ہے وہ کسی کے ساتھ بھی جا سکتی ہے. یہی سوچ پھر عورت کے دماغ میں بھی ہوتی ہے کہ اگر یہ میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. اور اسی طرح پھر جو اعتماد کا رشتہ ہے نا وہ ایسا ایسا ختم ہو جاتا ہے. پھر اس رشتے کے اندر کوئی چیز باقی نہیں رہتی. پھر آگے آپ کے بچے سفر کرتے ہیں، آپ کی پوری فیملی سفر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ جو پھر آپ کی زندگی میں ایک طوفان آتا ہے ڈپریشن کا، آپ کی زندگی میں ایک طوفان آتا ہے اسٹریس کا. اینٹی ڈپریسنگ پلز لے رہے ہیں، ڈرگس پہ جا رہے ہیں. ایلیٹ کلاس میں تو یہ کافی زیادہ پہلے بھی عام تھا، لیکن اب جب ہم دیکھتے ہیں نا اپنے سوشل میڈیا پہ، آپ یقین کریں کہ دیکھ کے خوف آتا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں جا کس طرف رہے ہیں. میں پھر وہی مثال دیتی ہوں، میں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہی ہوتی ہوں، پارٹیاں ہو رہی ہیں ایک گھر میں بغیر کسی ریلیشن شپ کے، ایک ہی اپارٹمنٹ میں اتنے لوگ اکٹھے کر کے جناب فلاں کی پارٹی ہے، برتھ ڈے پارٹی ہے، فلاں پارٹی ہے، آپ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ایک جھجک جو ہماری سوسائٹی میں پہلے تھی نا مرد اور عورت کے درمیان، وہ یورپ کو دیکھ کے، فلمیں دیکھ کے، یورپ کا سسٹم دیکھ کے ہم نے اس کو اپنی سوسائٹی میں لے آئے ہیں، جس سے ہماری سوسائٹی کا اپنا جو فیملی سسٹم ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. فیملی کو کیوں بنائے گا؟ جو چیز آپ کو عام مل رہی ہے، آپ کو باہر مل رہی ہے، اس کے لیے آپ نے فیملی کیوں بنانی ہے؟ فیملی تو بندہ تب بناتا ہے نا جب اس کو کسی چیز کی کیوریاسٹی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز مجھے مل جائے. یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بچیوں کے اندر برداشت نہیں ہے. ایک دوسرے سے اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں، اتنا آئیڈیلزم ہے کہ اچھا فلاں یہ ہے تو میرا بھی ایسا ہونا چاہیے. اگر فلاں کا اتنا حسین مرد ہے تو میرا اس سے زیادہ حسین ہونا چاہیے. اس کا اتنا ہینڈسم ہے، میرا اس سے زیادہ ہینڈسم ہونا چاہیے. اگر مرد ہے تو اس کی بیوی ایسی ہے تو میری اس سے بھی زیادہ حسین ہونی چاہیے. اس کے پاس اتنا ہے تو میری بیوی کے پاس اتنا ہونا چاہیے. اس کی بیوی کی ہائٹ اتنی ہے تو میری کی اتنی ہونی چاہیے. ہم کسی کا دل دیکھ ہی نہیں رہے نا، ہم کسی کی حرکتیں عادتیں دیکھ ہی نہیں رہے. ہم صرف مادیت کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں بس یہ چاہیے، ہمیں اسٹیٹس چاہیے، ہمیں اتنا ہیرو چاہیے، ہمیں ہینڈسم چاہیے، اتنی ہائٹ چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے بس. لیکن جب ہم پریکٹیکل لائف میں اس کے ساتھ جاتے ہیں، اب اندر سے چاہے وہ جواری ہو، چاہے وہ مارنے والا ہو، چاہے وہ آپ کو ابیوز کرنے والا ہو، وہ پھر آپ جب ایک ریلیشن شپ میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے سائیکولوجیکل کتنے زیادہ ایشوز ہیں. اور اس کے بعد جب آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے وہ ایک الگ بات ہے. اس ٹائم جو سب سے زیادہ ضروری ہے نا ہمارے سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہے نا وہ سٹارٹ سے ہی اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو اس بارے میں تربیت دینا شروع کریں. ہمارا تو جیسا گزرنا تھا گزر گیا. میں اب بھی یہی کہتی ہوں کہ ہماری شادیاں ہو گئیں لیکن ہمارے اماں ابا نے منہ نہیں کھولا. ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ بیٹا زندگی اس طرح گزارنی ہے، مرد ایسے بھی ہو سکتے ہیں. خود انہوں نے جس طرح سروائیو کیا، انہوں نے بولا اسی طرح ہمارے بچے بھی کر لیں گے. ہم نے صبر کیا، ہمارے بچے بھی کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. پھر انسان چور راستے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. اگر ایک کی ایکسپیکٹیشن مرد کی ایکسپیکٹیشن اس کی بیوی سے پوری نہیں ہو رہی نا تو وہ چور راستہ ڈھونڈ لے گا. وہ بولے گا ٹھیک ہے اس سے نہیں ہو رہی نا، یہ مجھے کچھ نہیں سمجھتی، دیکھو میں اس کو دکھاتا ہوں. وہ کسی اور طرف چلا جائے گا. اسی طرح عورتیں بھی آج کل کسی سے کم نہیں ہیں. اگر عورت یہ سمجھتی ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن مرد سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ بھی چور راستہ ڈھونڈ لیتی ہے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے تم جاؤ بھاڑ میں. اس کے بعد اثر کس پہ پڑتا ہے؟ آنے والی نسل پہ، آنے والی جنریشن پہ، کیونکہ وہ دونوں تو اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. لیکن کل جب کسی ٹائم پہ ایک دوسرے پہ ایکسپوز ہوتے ہیں، آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے یا پھر آپ کا ضمیر آپ پہ بوجھ ڈالتا ہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں بچتا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان ساری چیزوں سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو حقیقت سے آشناس کریں، اسلام کے زیادہ قریب لے کے جائیں. اپنے بچوں کو سوشل میڈیا
کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے بتائیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے، جسٹ لائک اے مووی، یہ بس 1-1.5 گھنٹے کی مووی ہے، یہ 10-15 منٹ کا ولاگ ہے، یہ اتنی چیز ہے، اس کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی، وہ اپنی حقیقی زندگی میں کیا کر رہے ہیں یہ تمہیں نہیں پتہ۔ بچوں کو حقیقت سکھائیں، ان کو بتائیں کہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں کیا ہوتا ہے، مرد کو عورت کی عزت کرنا سکھائیں، مرد کو بتائیں کہ عورت کو تحفظ کس طرح دینا ہے، مرد کو بتائیں کہ اگر ایک عورت کو تمہارے ساتھ ایشو ہے تو تم کس طرح اسی عورت کے ساتھ خود کو ڈیل کر سکتے ہو، خود کو اس کے مطابق ڈھال سکتے ہو۔ اگر مرد کو عورت کے ساتھ مسئلہ ہے تو عورت کو کہاں پہ جھکنا ہے، کہاں پہ خود کو اس کے مطابق چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ گھر بچ سکے، کیونکہ آج کل بہترین حل یہی ہے کہ نہیں زندگی بن رہی، چلو جی چھوڑ دو، نہیں ہمارے ماں باپ نے بھی گزارا کیا اتنا عرصہ، ٹھیک ہے بہت ساری ٹاکسک زندگیاں بھی ہوتی ہیں، ٹاکسک ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ریلیشن شپ بچ سکتا ہو وہاں پہ اس کو بچانے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں اب اتنا زیادہ آئیڈیلزم ہو گیا ہے، سوشل میڈیا کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہو گیا، ہم کہتے ہیں یہ نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح، ٹھیک ہے یہ نہیں ملے گا مجھے تم سے اچھا مل جائے گا، اچھا تم نہیں ہو تو مجھے تم سے بھی اچھا مل جائے گا۔ یہ چیز جو ہے نا، اس چیز کو اپنے دماغ میں سے ختم کر کے جو ہے اسی کے ساتھ پہلے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اسی کو کیوں نہ بہتر بنا لیں، ہم اسی کو کیوں نہ بہترین بنانے کی کوشش کریں اپنے لیے۔ ہو سکتا ہے غلطی میری ہو، اپنے اندر جھانکنے کی کوشش، اپنی غلطی کو ماننے کی کوشش، تو یہ جو چیزیں نا یہی ہماری زندگی کو آسان بنا سکتی ہیں، بچوں کی بھی اور ہماری بھی۔ یہاں پہ اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں، ساتھ میں نے بتانا تھا کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے، چاند دیکھ کے سورہ ملک آپ نے پڑھنی ہے اور سورہ فتح آپ نے ایک دفعہ ضرور پڑھنی ہے، کیونکہ سورہ ملک کی 30 آیتیں 30 دنوں کے لیے آپ کے لیے سلامتی، آپ کی حفاظت کا باعث ہوں گی، اور سورہ فتح جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب ہی کامیابی ہے کہ پورا مہینہ آپ کے لیے کامیابیاں لے کے آئے گی، تو سورہ فتح ضرور پڑھیں۔ اس کے علاوہ سورہ ملک چاند دیکھ کے ضرور پڑھیں، چاند دیکھنا ضروری نہیں ہے، جیسے آپ کو پتہ چلے کہ چاند نظر آ گیا تو اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور ساتھ میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت کیا ہے، زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، تلبیحات زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر میں بلائے، اپنے در کی حاضری نصیب فرمائیں، کیونکہ بلاوا آئے گا تو وسیلے خود بخود بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں، مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھا کریں۔ ٹاپک پسند آیا ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کیا کریں، اور اپنی رائے سے ضرور 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 نوازا کریں۔ اور بس یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کر رہی ہوں، گلا میرا تھوڑا سا خشک ہو گیا کیونکہ آلریڈی میں پہلے کسی کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ بہرحال ویڈیو بھی آج تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہے، دیکھیے گا ضرور اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی۔ اب میں کرتی ہوں ریسٹ، ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور 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 یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔